کے بعد گزرا ہے. اگر بالفرض مجھے نہیں معلوم ان کے یہاں کا کیا سسٹم ہے کیونکہ یہ ان کا بل ہے, ہمارا ملک کا بل نہیں ہے. اگر بالفرض یہ پریزیڈنٹ اوباما صاحب اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتے ہیں, یا ان کے یہاں کوئی سسٹم ایسا ہو کہ جی اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو یہ کیا واپس جا سکتا ہے؟ کیا ہم اس کو ری ڈرافٹنگ میں بھیجیں گے؟ اور ری ڈرافٹنگ کا مطلب ہے that are we ready to wait for another 1.5 year? Are we ready to go through that rigmarole again? پلیز ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے جذبات سے کام لینا اور بات ہوتی ہے, لیکن معیشت چلانا, زندگی کے حقائق جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. جو بعد میں سوازی سے بھی اس کا آنسر لے لیں گے, وہ یہ ہے کہ ایک امپریشن ہے, جیسے کہ مخدوم صاحب نے وہ حوالہ دیا لاسٹ جولائی کا اور وہ آرڈر ISI کا انٹیریئر منسٹری کے انڈر کرنے کا, اور اس میں یہ امپریشن جو کریٹ ہوا وہ یہ ہے کہ امریکہ جو مین جاب لے رہا ہے اس جمہوریت سے, وہ بیسکلی ٹو کنٹین the پاکستانی ملٹری اینڈ ISI فور اے لارجر پرپز. افغانستان ہے, انڈیا ہے, ظاہر ہے پاکستان بیچ میں اڑا ہوا ہے, کشمیر ہے, یہ چیزوں کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پاورفل پاکستانی ملٹری اسٹینڈز ان دا وے. انڈیا کو راستہ نہیں دے رہے ٹریڈ کا, اور فیوچر میں شاید ملٹری کا بھی افغانستان میں. افغانستان اسٹیبلائز کروانا, نیٹو ان کی سپورٹ نہیں کر رہا. انڈیا کے پاس چیپ آرمی, چیپ سولجرز مل جائیں گے کرنے کے لیے. تو ایک امپریشن ہے کہ جو جمہوریت اس وقت ہمارے پاس ہے وہ از بینگ یوزڈ بیسکلی, اور ہمارے یہاں کچھ پولیٹیشینز کو اجازت دے بھی رہے ہیں کہ وہ یوز ہو. And I'll get your answer to that. But is this impression correct? احمد دیکھیے, یہ بات آپ نے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے رچرڈ ٹاپلے کا جو آپ نے ہمیں ایک پیس دکھایا تھا, وہ پاکستانی نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے. He is an American who understands the American policies and American game. اور اب یہ چھپی باتیں نہیں ہیں آج کی انفارمیشن ایج میں کہ آج 21st سینچری میں گریٹر مڈل ایسٹ کے نقشے ری ڈرا کیے جا رہے ہیں, ملکوں کو توڑا جا رہا ہے, چھوٹا کیا جا رہا ہے. عراق 4 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. There are talks of creating Greater Balochistan. There are talks of redefining the Middle East once again. Or how can you be so naive and so limited to only to a limited political geographic structure of one particular region کہ آپ یہ کہیں کہ global game 21ویں صدی میں Americans کا کوئی نہیں ہے, جو major power plays اور great games کھیلے جا رہے ہیں اس کے اندر صرف ایک aid bill جو ہے that has no role to play. How can you be so naive really? I mean, if you see the larger perspective of whatever is happening, you know کہ Americans confrontation اس پورے Middle East میں Chinese emerging power ہے, Russian emerging power ہے, SCO کا بلاک ہے, ایک Islamic nuclear block جس کا خطرہ ان لوگوں کو یہ ہے کہ انہوں نے عراق کے نیوکلیر ریکٹر کو تباہ کیا, ایران کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے سیریا کو ڈسٹروائے کیا, نیوکلیر پاور کو, لیبین نیوکلیر پاور کو ڈسٹروائے کیا. اور ہم یہ کیسے ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے نیوکلیر پوٹینشیل کے خلاف نہیں کام کر رہے ہوں گے, جبکہ وی نو دیٹ از دی ڈکلیئرڈ اسٹریٹجی کہ دے ول ناٹ لیٹ اینی مسلم. اور جب بھی جو جس کے اندر اعتراض عام فورسز کو کیا ہے, اعتراض پیٹریوٹس کو کیا ہے, یقین کیجیے ہم آپ کو صاف بتاتے ہیں کہ اگر یہ سویلین بل ہے, اگر یہ بل اس لیے ہے کہ سڑکیں بنائی جائیں, پانی کے چشمے بہا دیے جائیں اور ڈیموکریسی کو مضبوط کیا جائے, تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی فوجی شرائط نکال دے. اس میں یہ شرائط کیوں ڈالی ہے کہ جس میں نیوکلیر پرولیفریکیشن کی بات کی جا رہی ہے, یہ بات کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی روکنے کی پورے خطے میں ہم پھیلانا چاہتے ہیں. It is not the question of this. It is the question کہ they are saying کہ جس پر یہ انگلی رکھ دیں گے اور الزام لگا دیں گے کہ وہ نیوکلیر پرولیفریشن میں انوالوڈ ہے, ہمیں اس کو ڈائریکٹ ایکسس دینی پڑے گی. The word used is direct access. So ہمارے 600 نیوکلیر سائنٹسٹ. We have 3 months to go. میں آپ کے بس یہ لے لوں کہ ANP آپ کو اس پہ ریلیکٹنٹ ہے سپورٹ کرنے میں اس بل پہ. NQM your ally is also reluctant. وہ کہہ رہے ہیں کہ APC کریں, بلائیں, یہ کریں. PML نون جن کے ساتھ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہے, they are also reluctant. Although کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک 2 ٹوک اسٹیٹمنٹ ابھی تک اس پہ نہیں دی ہے, لیکن ان کے پارٹی کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ چاہیے کہ اب تک ان نے کیوں نہیں دی ہے. اتنا امپورٹنٹ یہ معاملہ ہے, اس پر ان کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے, جبکہ رچرڈ چودھری نثار کی تو آ رہی ہے, مخدوم نہیں ان کو رہنے دیجیے. رچرڈ ہالبروک جو ہے اور جتنے بھی جان کیری, جتنے بھی یہاں پر کانگریس کے نمائندے آئے ہیں, سینٹ کے نمائندے آئے ہیں, ان سب نے جا کے ان کو ہے نا ہومج پے کیا ہے, رائیونڈ گئے, ان کو فرشی آداب کیا ہے, ان کے ساتھ انہوں نے تصویریں کھچوائیاں سوٹ پہن کے. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ وہ کیسے اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ they were on board, they were apprised about everything. And how come میاں نواز شریف صاحب جو ہے اب تک اس پر کوئی اپنے واضح موقف نہیں لے کر آئے ہیں؟ اور رہی بات ANP کی, میں نے زاہد خان کے منہ سے خود سنا ہے, وہ اس کو ڈیفینڈ انہوں نے کیا, حاجی عدیل صاحب نے بھی اس کو ڈیفینڈ کیا ہے, میں نے MQM کے منہ سے بھی کوئی ایسی بات نہیں سنی ہے. JUIF کا انہوں نے ابھی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو وہ مکمل نہیں کر سکے, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. ون کوئک کوسچن کہ آپ نے جو شروع میں بات کی تھی سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے ملٹری کے اوپر, which is correct.
اور وہ جو ڈسپیوٹڈ شقیں ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کنسیڈرنگ جو ریجنل پکچر ہے, کیا اس میں یہ مناسب ہے کہ جو جمہوری لوگ ہیں ہمارے, جو پولیٹیشنز ہیں, کہ وہ ایک سپر پاور جس کے اپنے بہت سارے ایجنڈے ہیں, آپ کا صرف چھوٹا جمہوریت کی سپریمیسی والا ایجنڈا نہیں ہے ان کا, بہت سارے ایجنڈے ہیں ان کے, کچھ آپ سے متفق بھی ہوں گے ان سے اور کچھ شاید آپ کے فیور میں نہیں ہے. کیا یہ مناسب ہے کہ آپ ان کی طاقت کو استعمال کریں اپنے ملک کے اندر فوج اور ISI کو کنٹرول کرنے کے لیے, جو کہ آپ نے لاسٹ جولائی کو بھی کوشش کی, اس دفعہ بھی اس کے اندر چھپے چھپے ڈھکے الفاظوں میں کوشش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. احمد صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے, جو کچھ لاسٹ ایئر ہوا یا جو کچھ ابھی ہو رہا, مجھے یہ بتائیے, یہ کیا جو ہمارا سب سے سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے آئین پاکستان, اس کے منافی ہے؟ فورن انٹروینشن اور سرٹیفیکیشن تو میرے خیال میں ہے کہ امریکی وزیر خارجہ یہ سرٹیفائی کرے ہر سال کے مرید کے, اور کوئٹہ میں دہشت گرد نہیں ہے. نہیں, یہ سرٹیفیکیشن وہ ہم سے نہیں لیں گے, وہ سرٹیفیکیشن اپنے جو ایڈمنسٹریٹر یہاں بھیجیں گے. تو پروپیگنڈا تو ہوگا نا دنیا بھر میں, دنیا گھر میں پروپیگنڈا تو ہوگا کہ امریکی وزیر خارجہ نے سرٹیفائی نہیں کیا. احمد صاحب, I would rather request you to go through the bill and read it in full. Read it again. Okay, read it again and then come down with a conclusion. Great. We're out of time. Zaid, I'm sorry, we're almost out of time, لیکن we've covered all the points. اب یہاں پہ صرف جو ہے ایشو یہ ہے کہ ہم جب GHQ پر جو اٹیک آج جو ہے وہ دیکھتے ہیں, جب ہم کابل میں انڈیا کی ایمبیسی اٹیک اس کو دیکھتے ہیں اور ریجنل سچویشن دیکھتے ہیں, تو وی مسٹ کنیکٹ the dots. It's true کہ پشاور کے بلاسٹ, absolutely, we must connect the dots and we must see the larger picture. اینڈ وہ ٹھیک ہے کہ کیری لوگر بل جو ہے اس میں ہمیں کوئی کچھ دے رہا ہے تو وی مسٹ ایکسیپٹ اٹ, بٹ وی مسٹ آلسو ریڈ بٹوین دا لائنس. وہ ٹھیک ہے کہ ان کی فائنڈنگز ہیں جیسے کہ مس فوزی وہاب نے کہا ہے, لیکن فائنڈنگز کل ایک سپر پاور کے کانگریس نے اگر کوئی فائنڈنگز اس طرح کی ہیں جو کہ اتنی انفلیمیٹوری ہیں, کل وہ پروپیگنڈا میں استعمال ہوں گی آپ کے خلاف. We'll see you tomorrow and we'll continue this discussion in our next episodes. Thank you. We'll see you later.